بہت سارے پاکستان کے علاقے جو ہیں وہاں پر ہم سب جاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کا جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ ایک پسند بھی آتا ہے، لیکن میں پوری سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی حصہ مجھے دنیا میں کہیں، اور بہت میں نے دنیا دیکھی ہوئی، تقریباً تمام بر اعظم دیکھے ہوئے، پتہ نہیں کتنے 50-60 ملکوں میں گیا ہوں، ساری بڑی ٹورسٹ سائٹس میں گیا ہوں، اس گلگت بلتستان سے زیادہ خوبصورت علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور اس گلگت بلتستان کی خوبصورتی، جو اس کے پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، لیکس ہیں، وہ تو سب دیکھتے ہیں اس کی، لیکن اس کی حقیقت میں جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا اخلاص ہے۔ اور بحیثیت انسان دنیا گھومنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے خوبصورت لوگ اس گلگت بلتستان کے، دنیا میں اتنے خوبصورت لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ کام کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کا جو ایک ویژن ہے کہ پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستان کے وہ علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ان کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہمارا چوتھا آج وزیر اعظم ایک کسی بھی مخصوص خطے کے لیے مربوط ترقیاتی پیکج کا اعلان ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے کراچی کا کیا، اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے جو سب سے زیادہ پسماندہ اضلاع ہیں ان کے لیے کیا، پھر سندھ کے 14 اضلاع کے لیے کیا، اور آج یہ گلگت بلتستان کا کرنے جا رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر دیکھی گئیں، وہ جیسے وزیر اعلیٰ پہلے بات کر رہے تھے، اور میں وزیر اعظم کا سب لوگوں کے سامنے ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے زبردست سلیکشن کی ہے چیف منسٹر کی یہاں پہ۔ خالد خورشید ماشاءاللہ یہ نوجوان جو ہے، یہ سنجیدہ ہے، پیشنیٹ ہے، دل سے یہ چاہتا ہے اپنے علاقے کی ترقی کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے اس نے کام کیا ہے میں اس کو خاص طور پہ اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خالد، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے۔ جو مین ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا، ظاہر ہے ٹورزم سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہی ٹورزم ہے، لیکن ٹورزم ہوگی کیسے؟ میں ابھی بتا رہا تھا ادھر لوگوں کو کہ پچھلے 2 مہینے میں یہ میرا چوتھا اٹیمپٹ ہے گلگت آنے کا، 3 دفعہ مجھے کینسل کرنا پڑا، موسم کی وجہ سے کینسل ہو گیا۔ تو کنیکٹیوٹی ہم نے بہتر کرنی ہے جیسے بات کی گئی، اسی طریقے سے بجلی نہیں ہوگی تو ٹورسٹ آگے کرے گا کیا یہاں پر، اور نوجوانوں کو روزگار جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی بھی خطہ امن کا گہوارہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ٹورزم کے لیے ایک ویلکمنگ جگہ نہیں ہو سکتی۔ زراعت کم ہے لیکن بڑی ہائی ویلیو ایڈڈ زراعت ہے۔ پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں آپ نے وزٹ کیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے، کمال کی یہاں پہ ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہو رہی ہے، فروٹس بیسکلی، ویجیٹیبلز ہیں، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن ان کو آگے کنیکٹ کرنا ہے مارکیٹس کے ساتھ، ان کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، تو وہ پورا اس کے اندر حصہ ہے۔ صحت اور تعلیم ہمیشہ سے تحریک انصاف کی ترجیح رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جب ہماری حکومت بنی تو اس میں مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ 5 سال سب سے زیادہ جس مد کے اندر بجٹ میں اضافہ کیا گیا وہ تعلیم تھا، اور صحت کے نظام کے اندر کمال کی وہاں پہ ترقی کی گئی۔ سب سے زبردست چیز تو صحت انصاف کارڈ تھا، لیکن اس کے علاوہ ہسپتالوں کی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی پانی، سیویج سارے پاکستان کے بڑے شہروں کا مسئلہ ہے، اور خصوصی آبادی کے 2/3 سے زیادہ ہیں، اور تحریک انصاف کی جد و جہد کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ہے جن 2 طبقوں کا، خواتین اور نوجوان، ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر اس میں رکھا گیا ہے۔ تفصیل تھوڑی سی میں بتا دوں آپ کو، ویسے خالد نے کافی کچھ تو بتا دی ہے، لیکن خالد میں سوچ رہا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کروں، پھر میں نے کہا یار 4-6 مہینے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، تو بتا دے تو 5 منٹ لے لیتا ہوں۔ اچھا، 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 370 ارب روپے جہاں پر خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی کاموں کے اندر، اور یہ رقم جو ہے نا خالد، یہ 55 ارب سالانہ نہیں ہے، یہ 74 ارب سالانہ ہے۔ وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ صرف پی ایس ڈی بی کی بات کر رہے تھے، اور یہ جس وجہ سے ہم اس کو وزیر اعظم صاحب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم جب اناؤنس کرتے ہیں تو میرے اپنے کیبنٹ کے کولیگ ہیں، وہ بولتے پاگل ہو گئے تم کر کیا رہے ہو، اتنی بڑی بڑی تم ترقیاتی پیکج اناؤنس کرتے جا رہے ہو، کیونکہ ہم نے انوویشن کی ہے۔
ہم جو ایک روایتی طریقہ ہے صرف پی ایس ڈی پی پہ سے فنڈ کرنے کا، سرکار سے قرضہ لے سرکار پہلے اور پھر ترقیاتی کام کرے، ہم نے اس کو بدلا ہے. ہمارے پلاننگ ڈویژن کے اندر ہی پبلک پرائیویٹ اتھارٹی ہے، اس کو ہم نے فعال ادارہ بنایا ہے، اور اربوں کے نہیں سینکڑوں اربوں روپے کے اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں جو P3A کے بورڈ پہ آ رہے ہیں، اپروولز ہو رہی ہیں، اور ایک بڑا حصہ اس کا ادھر بھی شامل ہے. بجلی کے نظام کے لیے 9 منصوبے، 250 میگا واٹ ٹوٹل ان منصوبوں کی کیپیسٹی ہے. 250 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوگا ان 9 منصوبوں سے. سارے ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں، کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں، اور ساتھ ساتھ لوکل ڈسٹریبیوشن گرڈ جو ہے آپ کا، اس کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ بجلی جو ہے وہ ریلائبل طریقے سے پہنچائی بھی جا سکے. اور امید ہے کہ یہ جب کمپلیشن ہوگی تو اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں شکایت کر رہا ہوگا کہ جی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 140 ارب روپے تو صرف یہ بجلی کے منصوبے ہیں. 5 سڑکوں کے بڑے منصوبے ہیں، 35 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں جی. میں ان کو بڑے بڑے منصوبوں کے نام بتا دوں، میری اگر تلفظ کے اندر غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. ایک تو ویسے ایک زبان کسی اور کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے، آپ کی تو الحمدللہ کو 6 یا 7 زبانیں یہاں پر، وہ خوبصورتی دا ڈائیورسٹی آف جی بی. شگرتوانگ گوری کوٹ روڈ جو ہے جی، دریل تنگیر ایکسپریس وے ہے، شگر پیجو روڈ ہے، شارائے نگر ہے، اور استور کے اندر تھالیچی سے شنتور تک کی روڈ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور آگے شنتور ٹنل کے اوپر جیسے ہم نے بتایا فیزیبلٹی کا احکامات دے دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیزیبلٹی پہ جلد کام شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی منصوبہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ اس کو اتنی ترجیح دے رہے تھے، انہوں نے کہا اگر صرف ایک کام کرنا ہے تو آپ نے یہ مجھے شونتر ٹنل بنا کے دینی ہے. اور جیسے انہوں نے ذکر کیا یہ گلہ، میں بھی گلگت بلتستان جب آتا تھا تو گلہ سننے کو ملتا تھا کہ جی ایک طرف گوادر ہے سی پیک کا، تو دوسرا اس کا اینڈ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے، تو گوادر کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے، سی پیک کے منصوبے یہاں پر ہمیں نہیں نظر آتے. تو گلگت شندور کا منصوبہ جو ہے وہ اگلی JCC کے منٹس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، یعنی چائنیز سائٹ سے بھی اس کی منظوری آ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک کے اندر اس منصوبے کو بنایا جائے گا. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کا مجھے بڑا پیشنیٹ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایک انڈسٹریل زون یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر بھی کام کو تیز کیا جائے اور اس کی بھی فارمل اپروول کرائی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کرتے ہیں جی. پھر جناب 6 ارب روپے کے ٹورزم، جس کا انفراسٹرکچر ٹورزم کا اور سکل ڈیولپمنٹ، کیونکہ جو ہائی اینڈ ٹورزم آپ لینا چاہتے ہو نا CM صاحب، ان لوگوں کو عادت ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں ایک سروس سٹینڈرڈ ہے جس سے ان کی عادت ہے. اچھا گلگت بلتستان کے لوگ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جی 17 ارب روپے کے منصوبے ہیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے. تعلیم کے جو منصوبے ہیں کے اندر اس سے براہ راست 5000 جو نوجوان گلگت بلتستان کے جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. یا یہ ہنر سکھانے کے منصوبے ہیں یا اسکالرشپس ہیں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ کے، وہ اسکالرشپس ان کو دی جائیں گی. وفاق اسکالرشپ دے گا تاکہ وہ پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں کے اندر جا سکے.